towards our next speaker, I am inviting Zafar Ahir Saab. He is resident editor of Daily Jung newspaper, and his topic of discussion is today prospects and challenges of print media in the digital age. Honorable guests, dear students, as you know, I'm working in a Urdu newspaper. A lot of time I have to spend to Urdu journalism, so I will talk in Urdu. मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा था उसको थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ। अंजुम साहब ने बहुत अच्छी बातें की मीडिया के हवाले से और बड़ी खूबसूरत तकरीर थी इनकी, जिसमें इन्होंने रिसर्च मेथड्स और जो कुछ हम कर रहे हैं और जो कुछ फील्ड में हो रहा है उस पर गुफ्तगू फरमाई। दो तीन चीज़ें मैं ज़रा क्लियर करना चाह रहा हूँ। पहले आपने फरमाया कि भी जो बच्चे हमारे पास आते हैं और हम कहते हैं कि जो पढ़ के आए वो भूल जाओ और आगे चलो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहीं से पढ़ के गया इसी डिपार्टमेंट से। जब यहाँ पहली क्लास हुई थी तो उसका मैं स्टूडेंट था और डॉक्टर खालिद साहब तशरीफ फरमाए, ये हमारे पहले उस्ताद थे। और खुशी है कि डॉक्टर साहब को दोबारा देख लिया यहाँ पर। जब हम गए तो हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया, और जब मेरे बाद भी यहाँ से बच्चे आते हैं इंटर्नशिप करने आते हैं तो हम कभी ऐसा नहीं कहते। और मेरी अक्सर डॉक्टर साहब से बात ही होती रहती है कि आप लोग मेहरबानी करें, बच्चों को जितना पढ़ाते हैं कम अज़ कम उतना नहीं तो उसका 20% 30% प्रैक्टिकल करवाएं। ये लोग हमारे पास आएँ। अच्छा, और जब आप फरमाया कि हम बुलाते हैं तो नहीं आते, हमें जब जब बुलाया गया हम नहीं आए, और जब जब नहीं बुलाया गया हम नहीं आए। हम इसी डिपार्टमेंट से पढ़ के गए और असातिज़ा कराम की अपनी सोच होती है, उन्होंने यहाँ लोगों को ऑन नहीं किया अपने स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स भी नहीं है। डॉक्टर शहजाद साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने एक रिवायत डाली है कि यहाँ पर जर्नलिस्ट भी आना शुरू हो गए और यहाँ के स्टूडेंट्स भी आना शुरू हो गए। जैसे इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करवाई है, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात मैं आपकी बात को बढ़ाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मैं जब यूनिवर्सिटियों में आता हूँ या असातिज़ा कराम से मिलता हूँ या एकेडमिक जब कोई मीटिंग हो रही होती है तो उसमें जब मैं आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ जो चीज़ आप लोग ये पूरा डिपार्टमेंट बनाया, लाइब्रेरियाँ बनाई, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इस चीज़ जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। जो मे भी आप बुलाते हो, लेकिन यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। लाहौर में थोड़ा सा रहा हूँ, ज़्यादा सा मैं नहीं रहा, तो यहाँ ऐसा कल्चर नहीं, अब शुरू है यहाँ पर। तो जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो यहाँ से मार्केट में आप ब्रांड भेज रहे हैं, जर्नलिस्ट बुला रहे हैं। अब मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं भी देख रहा था जो मुकर्ररी की फहरिस्त है, सबके पास 1-1 घंटा 2-2 घंटे हैं, तो सहाफ़ियों का टाइम है 4 मिनट। तो भाई हम जो लोग जो हैं जो आधी सदी जो है गुजार चुके, अब मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं स्कूल में था, मैंने लिखना शुरू किया, कॉलेज में गया लिखते रहे, इसी यूनिवर्सिटी में आ गया, जब यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो मैं शाम को जाके अखबार के दफातर में प्रेस से बना के सीखता था। और मैंने 14 साल रिपोर्टिंग की है, 16 साल से पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप का एडिटर हूँ यहाँ पर। तो मेरे लिए 4 मिनट हैं। तो आप अभी देख लीजिए, जो आपकी प्रोडक्शन है उसको आप कितना टाइम दे रहे हो, उसको आप कितना सुन रहे हो। जिन लोगों ने अपनी उम्र बिता दी, अभी मैं एक तस्वीर शेयर करना चाह रहा था, वो हुई नहीं है, तो मैं आपको बताता कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमने कौन से तशद्दुद से है, कौन सी जो है वो अपनी जिस्म पे आप जख्म से हैं, रूह पे कितने जख्म से हैं, फील्ड में काम करते हुए कितनी दुश्वारियाँ होती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे जो यहाँ पे तलबा हैं, असातिज़ा हैं, उनसे शायद से इतना आज़ाद नहीं रखते। तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि असातिज़ा को चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि जो आप लोगों के जितना आप पढ़ा रहे हैं, जितने आप रिसर्च करवा रहे हैं, वो उसका 50% नहीं तो 40% 30% आप उसका प्रैक्टिकल को दें। अपने बच्चों को हमारे पास भेजें।
اگر وہ 4 سال یہاں پڑھتے ہیں تو کم از کم 6 مہینے جو ہے وہ جا کے مختلف اخبارات میں ٹی وی چینل میں جہاں بھی ہے موقع ملتا ہے وہ جا کے کام کریں اور پریکٹیکل سیکھیں. جب آپ کے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ بلیو کریں تو پانی مل جائے گا. وہ چاہے انگریزی ہو یا اردو ہو تو ان کی ملا بھی ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں لکھنے سے آتی ہیں. جب آئیں گے دیکھیں گے سوچی کیسے بنانی ہے, بولنا کیسے ہے, پیپر کیسے دینا ہے. میں ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ جو آج کانفرنس آپ کروا رہے ہیں, یہ جو بچے موجود ہیں ان کو اسائن کریں کہ آج کی یہ کانفرنس جو ہے آپ لوگ سارے بیٹھ کے لکھیں. شام کو اس کو لکھیں اپنے فیس بک پہ, اپنے جو بھی آپ کے پاس میڈیا ٹول ہے اس پہ شیئر کریں. جب بریک ہو باہر جائیں خود بھی پڑھ دیں, اپنے موبائل پہ ریکارڈ کریں, اپنے فیس بک پہ ڈالیں. اس کو سیکھیں. یہ نہیں آئے تقریر سنیے چلے گئے, یہ نہیں ہے. یہ کانفرنس جو ہے اس کا فائدہ اسٹوڈنٹس کو تب ہوگا جب ان کے اسی کے پیپر بنائیں گے, اسی کو سمرائز کریں گے, اسی کو شام کو خبر بنا کے دکھائیں گے, اپنے ٹیچر کو دکھائیں گے کہ یہ جو آپ نے اتنی محنت کی ہے. مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب نے کتنی محنت کی ہے اس کانفرنس کے لیے, دن رات دیکھ کے انہوں نے. تو اس کا فائدہ تبھی ہوگا, اب سب کو بچوں کے لیے سب کچھ جو ہے نا, اس کا فائدہ تبھی ہوگا کہ جب آپ لوگ جو ہے اس کو پریکٹیکلی اس کانفرنس سے سیکھیں گے, ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے. اب میں اپنے سیکریٹری سے بات کروں, سوری میں نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہٹ گیا. 4 منٹ تو اب انہوں نے دیے تھے نا, میں نے تو ان نہیں کہے تھے کہ 4 منٹ بولوں گا. تو اب جب آپ فرما رہے ہیں کہ بھی یہ جو میرا سبجیکٹ ہے کہ پراسپیکٹس اینڈ چیلنجز ڈیجیٹل ایرا, تو ہم بیسیکلی چیز دیکھتے ہیں وہ ہے میڈیا, ابلاغ. ابلاغ جب سے انسان پیدا ہوا ہے ابلاغ ہوتا رہا ہے, ابلاغ ہو رہا ہے. اس کے ٹول ڈفرینٹ ہوتے رہے. کوئی دور تھا لوگ صرف یاد کرتے تھے اور سنا دیتے تھے, پھر پتھر پہ لکھتے تھے, یاد اس کو آگے چلا دیتے تھے, پھر لوگ پتوں پہ لکھتے تھے, پھر کاغذ ایجاد ہوا, پرنٹنگ پریس ہے, پھر ان چیزوں میں تبدیلیاں آتی گئی. کسی زمانے میں کاتب ہوا کرتے تھے, کاتب کی جگہ پیج نے لے لی, کاتب ختم ہو گیا. لیکن مطلب یہ نہیں کہ ابلاغ ختم ہو گیا. اخبار کم تھے, اخبار زیادہ ہو گئے, اخباروں کی سرکولیشن کم ہو گئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اخبار ختم ہو گئے یا اخبار پڑھنے والے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. ضروری نہیں کہ وہ نیوز پیپر کھول کے پڑھیں, وہ ٹویٹر پہ پڑھ رہے ہیں, وہ فیس بک پہ پڑھ رہے ہیں, وہ واٹس ایپ پہ پڑھ رہے ہیں. لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں. پہلے کبھی مشاعرے ہوتے تھے تو لوگ چند لوگ آ جاتے تھے. اب آپ فیس بک پہ شیئر لکھتے ہیں, 150 بندہ اس کو کمنٹ کر دیتا ہے کہ اچھا ہے کہ برا ہے. آپ اپنی کوئی چیز لکھ دیتے ہیں فیس بک پہ, ٹویٹر پہ لکھ دیتے ہیں. ہاں, ہمیں صرف تیاری کرنی ہوگی, اپنے بچوں کو اس انداز سے تیار کرنا ہوگا کہ بھائی لکھنا ہے, لکھنا نہیں چھوڑا, بولنا ہے, بولنا نہیں چھوڑا. اب چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں, اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. اساتذہ پہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آپ اس انداز سے تیار کریں, اپنے جو ہے سلیبس اس انداز سے بنائیں کہ وہ جا کے مستقبل میں جب فیلڈ میں جائیں تو وہ اس ڈیجیٹل میڈیا کا مقابلہ کریں. یہ نہیں کہ اخبارات کو دیکھتے اخبار ڈوب گئے جب کیا کریں. اب لوگ لکھ رہے ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے آپ یہاں بھی ہوتا ہوگا, جب ہم پڑھتے تھے تو ڈاکٹر خالد صاحب ہمیں پڑھایا کرتے تھے کہ تلخیص نے کسی کیا چیزوں کو سمرائز کیسے کرنا ہے. یہ تو میٹرک میں پڑھتے ہوئے سمریاں بناتے تھے, اپنی پوئمس کی, یہ سب اسباق کے بناتے تھے. تو اب چیزیں جو ہیں اور شارٹ ہو گئی ہیں, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, لوگ مصروف ہو گئے ہیں. اب فیس بک پہ ریلز آ گئی ہیں, یوٹیوب پہ ریلز آ گئی ہیں. اب لوگ پوری فلم نہیں دیکھتے, پورا پروگرام ٹی وی کا نہ بھی ہو تو اس میں جو مغز ہوتا ہے, جو 4-5-6 منٹ کلپ ہوتا ہے, وہ ٹویٹر پہ ڈال دیتے ہیں, فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں. تو یعنی کہ دور یہ آ گیا ہے کہ چیزوں کو آپ نے بیان کرنا ہے لیکن کم الفاظ میں زیادہ بات بیان کرنی ہے. جس طرح لوگوں کے تجربات ہوتے تھے, مثلا ایک بات ہے کہ دودھ کا جلا چھاچ کو پھونک پھونک کر دیتا ہے. یہ ایک فکرہ نہیں ہے, یہ اس کے پیچھے داستان ہے 50 سال کی, 100 سال کی, 200 سال کی. یہ لوگوں کے تجربات ہیں. ان تجربات کو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو سمرائز کیا, اور وہ دیکھیں آج بھی مقبول ہے. ان کے میرے اگر دادا نے کہا ہوگا, پردادا نے کہا ہوگا کہ دودھ کا جلا چھاچ کو پھونک پھونک کر پیتا ہے, تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے چیزوں کی چیزیں ہیں, چیزوں کی اہمیت ہے, لیکن چیزوں کو سمرائز کرنا ہے, چیزوں کو مختصر کرنا ہے, اور اتنا مختصر کرنا ہے کہ وہ جان نہ نکالی جائے. یعنی کہ ایک بات ایسی ہے, جب ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ ایک لفظ جو ہے ایک تصویر جو ہے 100 گلاب پہ بھاری ہوتی ہے. اتنے ہی بعض اوقات اخبار کا
پورا صفحہ اس میں اتنی خبر نہیں ہوتی جتنی ایک تصویر میں خبر ہوتی ہے. تو چیزوں کو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے، ڈیجیٹل ایرا کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہمیں اپنے سلیبس، اپنے اساتذہ، اپنا جو اکیڈمک پبلک میٹنگز ہیں اس میں سارا کچھ، اس میں تبدیلیاں یہ لانی ہوگی کہ ہم لوگ جو ہے جدید دور کا مقابلہ کریں اور چیزوں کو اس کے مطابق ڈالیں جس کو لوگ پسند کریں. اب وہ لمبے لمبے مضمون، لمبی باتیں نہیں ہیں. اب پوری فلم نہیں ہے، کلپ ہے، ریل کا دور ہے. تو ہمیں لوگوں کو اس طرح تیار کرنا ہوگا. باقی نہ صحافت ختم ہوئی ہے، نہ ابلاغ ختم ہو سکتا ہے، نہ اخبارات ختم ہوئے ہیں. اب اخبارات میں بتاؤں آپ کو، میرے آفس میں سارے اخبارات ہیں، لیکن میں سب اخبار اب نیٹ پہ پڑھتا ہوں. مجھے اس میں زیادہ اچھے پڑھ لیتا ہوں. اس کو میں اپنے مطابق بڑا کر لیتا ہوں، الفاظ کو چھوٹا کر لیتا ہوں. بعض بار مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی پڑھنے کے لیے کہ میرے پاس سہولت آ گئی ہے کہ میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں. تو اخبار بھی پڑھے جا رہے ہیں، کتابیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، نظمیں غزلیں بھی پڑھی جا رہی ہیں. صرف اس کا جو میڈیا ہے، میڈیم ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنی یونیورسٹیوں کو، اپنے طلبہ کو، اپنے اساتذہ کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا. تو ہمیں ایسا کام کرنے ہوں گے، ایسی تعلیم دینی ہوگی جو اس کے مطابق ہو اور آگے والے دور کے مطابق ہو. بہت شکریہ.